بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام مجلس ایصال ثواب شب جمعہ تھرسڈے نائٹ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رات ہے ہم سب کے لیے، اللہ ہم کو معاف کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے اور مغفرت کی رات بھی ہے، معافی کی رات بھی ہے۔ جتنا ہو سکے اس رات میں استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے، اپنے بھی معاف کرانا ہے اور اپنے ماں باپ کے بھی معاف کرانا ہے، مومنین مومنات کے بھی۔ اسی لیے آج مجلس کا آغاز میں نے اس دعا سے کی کہ رب اغفر لی ولوالدی، کہ پروردگار تو رحم کر رحم کر رحم کر رحم کر۔ اس لیے کہ دوستو آج عابد بالرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رحم کیا چیز ہے۔ ہم بہت ایزی لیتے، مرنے کے بعد ہماری ماں ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا بھائی ہو، ہماری بہن، ملینز کی تعداد میں لوگ دنیا سے چلے گئے، ہر سیمیٹریز فل ہے، وہاں سارے کے سارے جتنے وہاں پہ ہیں، غریب ہو امیر ہو، سٹیٹس والا ہو یا وداؤٹ سٹیٹس والا، جو جو نیچے ہے گریو کے اندر، ان سب کو صرف رحم چاہیے، پروردگار کا کرم چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھیے دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت بھی ہم کو پروردگار کا کرم اور رحم چاہیے، صرف رحم چاہیے۔ جب آپ زندہ ہیں اس وقت بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو اپنی رحمتوں کا نازل فرما۔ سلوات جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سلوات جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ کثرت سے سلوات پڑھو۔ اور کل بیفور آئی فورگیٹ اینی تھنگ، کل جمعہ ہے انشاءاللہ، جمعے کے دن کی افضل ترین عبادت سلوات ہے۔ انہیں آپ 1000 مرتبہ پڑھو سلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہی بولنا ہے۔ جمعے کی افضل ترین عبادتوں میں یہ عبادت بتائی، ایون شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناں میں بھی لکھا کہ تم کچھ عبادت نہیں کر سکتے، دن بھر تم سلوات پڑھتے رہو، گاڑی میں جا رہے، واک کر رہے، گھر میں عورت ہے کھانا بنا رہی، بیٹھی ہوئی ہے، صرف سلوات پڑھو۔ آپ پڑھ کے دیکھو کل کہ منیمم آپ کتنا پڑھ سکتے ہو وہ چیک کرو۔ اگر مثال کے طور پر 10 تسبیح آپ نے کل سلوات پڑھ لی تو اس سلوات میں کیا ہے؟ آپ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، جس سے میں نے اپنی مجلس کا آغاز کیا، رحمت کرم تو اپنے محمد اور آل محمد پہ کر۔ صرف رحمت کی دعا ہے، سلوات صرف رحمت کی دعا ہے۔ کہ دنیا میں بھی یہ کہا گیا کہ کثرت سے سلوات پڑھنے والا، پلیز غور سے سنو، کثرت سے سلوات پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا، اس کے راستے رکتے نہیں، رکاوٹ نہیں آتی، لائف میں آبسٹیکل نہیں آتے۔ جتنی رکاوٹیں آپ کی، ہماری ہر انسان کی زندگی میں رکاوٹیں، ہر کی لائف میں کوئی نہ کوئی آبسٹیکل ہے۔ اگر ان آبسٹیکلز کو دور کرنا چاہتے، ان ہرڈلز کو دور کرنا چاہتے، وہ چاہتے کہ تمہارا راستہ کھلتا جائے تو تم صلوات پڑھتے ہو، جو ایک سمپل عبادت ہے۔ اس سے آسان عبادت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ شب جمعہ سے لے کے جمعے کی شام تک صرف صلوات پڑھتے ہو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں سے پڑھو، بچوں سے پڑھو گے تو اور زیادہ ثواب ہے، اور زیادہ ثواب، اس لیے زیادہ ثواب ہے کہ وہ معصوم ہے تمہارے بچے۔ ایک ہی سلوات پڑھاؤ لیکن پڑھواؤ کرو۔ اپنی اولاد کو میں سارے سننے والوں کو بول رہا ہوں، ایک ہی سلوات، مثال دے رہا میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی پڑھوائیں گے۔ اگر آپ کا 6 سال 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے ہیں تو ان کو بولو کہ بیٹا 5 دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو۔ اور آج کی رات تک جو آپ لوگ میری مجلس سن رہے اہم چینل کے اوپر، اب بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے سن رہے، تو اب 10 مثال کی طور پر میں 10 18 مرتبہ سلوات پڑھوں، اور کیا نیت کرو کہ یہ جو میں سلوات پڑھی ہے شب جمعہ پروردگار، بچوں سے بھی دعا کرو، آپ بھی دعا کرو کہ پروردگار آج شب جمعہ ہے، یہ رات تیری رحمت کی رات ہے، جو اصل تیری رحمت ہے، پلیز غور سے سنو، یہ رحمت کی رات ہے ہم سب کے لیے، لیکن جو اصل تیری رحمت ہے وہ محمد اور آل محمد ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا، اللہ نے کہا قرآن میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ اسی لیے میں کہہ رہا اصل رحمت، ساری رحمتیں ایک طرف، جیسا بارش ہو رہی ایک رحمت ہے، علم ایک رحمت ہے، ماں باپ تمہارے لیے رحمت ہے، ساری رحمتیں ایک طرف، محمد اور آل محمد کی رحمت ایک طرف۔
تو اپنی اولاد کو یہ بولو کہ بیٹا 5 صلوات پڑھو، اور صلوات پڑھ کے یہ دعا کرو کہ اللہ آج تیری رحمتوں کی رات ہے، تیری بلیسنگ کی رات ہے، تیری نعمتوں کی رات ہے۔ یہ جو میرے بچے 5 صلوات پڑھے، اس کا ثواب میری مرحوم ماں کو دے دو، میرے مرحوم باپ کو دے دو۔ آپ بھی جو صلوات پڑھیں گے، جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے صلوات، آج کی رات سے لے کے کل کی شام تک، مغرب تک، انہیں شب جمعہ اور پھر جمعے کا دن، میں یہ نہیں بول رہا اتنی پڑھو اتنی پڑھو اتنی پڑھو، یہ نہیں بول رہا، جتنی پڑھ سکتے اتنی صلوات پڑھو۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، واک کر رہے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، جا رہے، خالی ہے، اب صلوات پڑھتے رہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ What are you losing؟ ہم کیا لوز کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ تو جتنی صلوات پڑھے تو یہ نیت پہلے کر لو، یا بیچ میں بھی ہم نیت کر سکتے کہ یہ صلوات میں اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے پڑھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے نا ان کو ثواب، ان کو رحمت نازل کرنا ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس صلوات کا ثواب تمہارے ماں باپ کو کیا پہنچے گا، کہ ان کے بیہاف میں آپ کو پڑھنا ہے۔ نیت یہ کرنا ہے کہ میں ان کے بیہاف میں صلوات پڑھوں۔ تم یہاں بیٹھ کے صلوات پڑھے، تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی لہر پہ رحمتیں نازل ہو رہی۔ اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں؟ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ میرے ماں باپ کی لہر میں روشنی آ جائے، میرے ماں باپ کی لہر میں رحمتیں آ جائے۔ ہماری نیت یہی، ہر بیٹا ہر بیٹی یہ چاہتی کہ میرے ماں باپ کی لہر میں روشنی آ جائے، رحمت آ جائے۔ جب رحمت، ایک چیز اور یاد رکھو، جب رحمت آتی ہے نا، جب رحمت آتی ہے تو پھر مصیبت خود بخود دور ہو جاتی ہے، پھر مصیبت نہیں آتی۔ وی ڈونٹ نو کہ کس حالات میں ہمارے والدین وہاں پہ ہیں، ہمارے بھائی بہن وہاں پر۔ اسی لیے آپ دیکھو جتنی دعائیں، وہ ساری دعائیں رحمت کے لیے، کہ اللہ تیری رحمت نازل ہو جائے۔ اللہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ ایصال ثواب کیا ہے؟ وہ رحمت ہے، جو ہم رحمت بھیجتے ہیں ان کو۔ ہم صلوات پڑھتے ہیں، الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں، سورہ خل پڑھتے ہیں، پھر صلوات پڑھ کے بولتے ہیں محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ تو اس سوروں کا ثواب میرے مرحومین کو دے دے۔ مرحومین کو دے دے تو کیا دے دے؟ کیا دے دے؟ سورہ کا ثواب کیا ہے؟ رحمت خدا آتی ہے۔ جب رحمت آئے گی وہاں پہ تو تمہاری ماں کی لہر اتنی براڈ ہو جائے گی، وہاں محلات ملیں گے۔ اس لیے کہ اللہ، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ اللہ رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا۔ تو آج شب جمعہ بہترین اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے کہ ہمارے مرحومین کے لیے آپ کثرت سے صلوات پڑھو۔ کل کا جمعے کا دن ضائع ہونے مت دو، کم از کم منیمم کہا گیا 100 ٹائم صلوات پڑھنا۔ صلوات پڑھ کے اور کیا کرو؟ یہ صلوات پڑھ کے جمعہ ہے نا، سلامتی امام زمانہ کی بھی نیت کر لو، تو ایک ہفتے تک تمہاری سلامتی ہو جائے گی۔ جو بیماریاں میرے جسم میں چھپی ہوئی، وہ بیماریاں دور ہو جائیں۔ پھر یہ صلوات 1000 نیتیں کر سکتے، میں جتنی ہو سکے نیتیں بتا رہا ہوں۔ یہ بولو 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے کہ یہ سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو اور امام کا ایک رشتہ بن جائے گا کہ جمعے کا دن میرے امام کا دن ہے، جمعے کا دن زمانے کے امام کا دن ہے، تو کم از کم آپ یہ بول سکتے ہیں کہ مولا جمعے کے دن میں نے آپ کے لیے صلوات پڑھی ہے۔ تو ہوگا کیا؟ جب آپ تم صلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کرو گے کہ اللہ تو میرے امام پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما، وہاں سے امام یہ بولے گا اللہ اس چاہنے والے نے مجھے بھولا نہیں۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتت الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرتا۔ تو اب آپ سوچو کہ کم از کم اس سے تمہاری معرفت امام کی آئے گی، تصور امام زمانہ تمہارے ذہن میں آئے گا، امام کا ایک تذکرہ تمہارے ذہن میں آئے گا۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تم پہلی دعا یہ کر رہے جمعے کے دن آج کی رات سے کہ اس کا ثواب میرے مولا کو کی سلامتی کے لیے میں نے پڑھی۔ جیسے ہی تم نے کہا، امام نے تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، تمہارے ماں باپ کے لیے سلامتی کی دعا کی۔ میرے مولا اگر ایک دفعہ بھی بول دے فرزند مظلوم بی بی زہرا اللہ کی آخری حجت۔ اور ایک چیز یاد رکھو، زمانے کا امام اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت ہے۔ You understand what I said؟ زمانے کا امام اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہے کہ جس کی وجود سے، جس کی رحمت کے وجود سے آج زمین اور آسمان اپنی جگہ پر۔ اگر بارش ہو رہی تو امام زمانہ کی رحمت کی وجہ سے، ان کے وجود کی طرف سے، تو امام ہمارے لیے رحمت ہے۔ تو آپ نے دعا کی صلوات پڑھ کے 100 مرتبہ،
کہ اللہ میرے امام کو سلامت رکھ. امام نے تمہارے لیے دعا کی. اب دیکھو دوستو، سب جانتے ہیں کہ اگر میرا مولا میرے لیے دعا کرے تو میری تو اسی وقت رحمت آ جائے، سلامتی ہو جائے. اس کے بعد یہ نیت کرو کہ پروردگار یہ صلوات جو میں نے امام کے لیے پڑھی، دوسری نیت آپ کی کیا ہونا کہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو دے دے، میرے اہل خاندان کو دے دے، میرے ماں باپ کو دے دے، جمیع مومنین مومنات کو دے دے. ایک جملہ ضرور بولو، غور سے سنو. اپنے سارے مرحومین کو یاد کر کے ایک جملہ ضرور بولو کہ اس 100 مرتبہ جو میں نے صلوات پڑھی ہے، اللہ اس کا ثواب جس کی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں مولا کے چاہنے والے کی، اس کو اس کا ثواب پہنچے. آپ کو نہیں معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم کتنے لوگوں کی پہلی رات ہے. 1000 کی 2000 کی اگر پہلی رات ہے پوری دنیا میں، وی ڈونٹ نو، ہم کو کچھ نہیں معلوم. ہم لندن میں بیٹھ کے بول رہے کہ اللہ جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. پوری دنیا میں کسی مومن کی پہلی رات ہے، اس کی لحد میں یہ 100 صلوات کا ثواب پہنچا. آپ اندازہ نہیں لگا رہے، جو سن رہے میں ان کو بول رہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک صلوات کا کتنا ثواب ہے. تو 100 صلوات کا ثواب پہنچا. جب پہنچا تو اس کی لحد نور سے بھر گئی، اس کی لحد اللہ کی رحمتوں سے بڑھ گئی، بھری ہوئی رحمتیں اس کی لحد میں آ گئی. اندھیرے دور ہو گئے، تنہائی دور ہو گئی، وحشت دور ہو گئی، وحشت، وہ فیئر، وہ ڈر، وہ خوف دور ہو گیا. رحمت نازل ہو گئی. 100 صلوات کا ثواب مل گیا. تو وہ مردہ آنکھوں کو کھول کے پوچھتا ہے کہ بابا یہ رحمت آئی کہاں سے، یہ بھیجا کس نے، وجہ کیا ہے جو اب میرے اوپر اتنی رحمت آئی. تو فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں مومن لندن میں فلاں لڑکا یا لڑکی نے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے کہ تیری پہلی رات آسان سے ہو جائے. تو وہ مردے کو بتایا جاتا کہ دیکھ یہ مومن تھا، یہ لڑکا، مثال دے رہا میں، یہ لڑکا تھا، یہ لڑکی تھی کہ جس نے بھیجا ہے. تو وہ مردہ دیکھ کے بولتا پروردگار اس مومن کو تو میں نہیں جانتا تھا، یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں، یہ میرا دوست نہیں، یہ کوئی میرا ہم وطن نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس مومن نے اتنا خیال رکھا، شب جمعہ سے جمعے کو میرے لیے تحفہ بھیجا. تو اللہ اب تو اس کے اوپر ضرور رحمت نازل کر. مثال کے طور پہ اگر 1000 لوگوں کی یا 2000 کی پہلی رات ہے اور جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے، پورے مرحومین کے لیے آپ نے صرف 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے کہا جمیع مومنین مومنات رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس میں تمہارے ماں باپ بھی آ گئے، بھائی بہن بھی آ گئے، وہ ساروں کو جب ثواب پہنچا. آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر ملینز کی تعداد میں محبان آل محمد اپنی اپنی لحد میں رحمت ملنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کریں گے تو آپ سوچو ملین ہاتھ اگر بلند ہو کریم کی بارگاہ میں، وہ اتنا قریب ہے. ایک بندہ اگر ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ لے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا. مثال دے رہا 1 ملین کی، 1 ملین مومنین اور مومنات اگر ہاتھ بلند کر کے کہے کہ پروردگار اس بندے نے میرے اوپر رحمت کو بھیجا ہے تیری طرف سے، اب تو اس کے اوپر بھی رحمت کو بھیجا، تمہارے سارے حالات بدل جائیں گے. سارے حالات، میرا ایک جملہ غور سے سنو، سارے حالات بدل جائیں گے، تمہاری زندگی بدل جائے گی. یہ جو لائف میں سٹریس ہے، سٹریس کے لیے کہا گیا کہ اگر سٹریس کو دور کرنا ہے تو ذکر پروردگار کرو، تسبیحات 4 پڑھو اور صلوات پڑھو. کوئی عمل کرے صلوات ضرور پڑھو. ہر عمل سے پہلے صلوات پڑھو، ہر عمل کے بعد سے دعا مانگنے کے بعد پھر صلوات پڑھو. جتنی کثرت سے. اور ایک بات بولوں، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے سرکار کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان کے اوپر اور ان کی اولاد پہ صلوات پڑھنا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ